پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بچے پیشاب کر دیتے ہیں ماں پر یا باپ پر تو اس پیشاب کی وجہ سے ماں باپ پاکی کا بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک بات یہ سننے میں آتی ہے کہ بچوں کا پیشاب تو پاک ہوتا ہے۔ اس غلط بات کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے کا پیشاب ماں کے بدن پر لگ گیا ہے، اس نے دھار مار دی ہے، باپ کے بدن پر دھار مار دی ہے، تو وہ بہت زیادہ اس سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے والدین کو دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کے پیشاب سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے نے بستر پر پیشاب کر دیا ہے یا فرش پر پیشاب کر دیا ہے، اس کی صفائی کا بھی بہت زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا، یہ سوچ کر کہ بھئی بچے کا پیشاب تو پاک ہے، بچے کا پیشاب تو ناپاک کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ غریب باتیں اس تعلق سے کہی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو روٹی کھاتا ہی نہیں ہے، جب وہ روٹی نہیں کھاتا تو اس کا پیشاب ناپاک کیسے ہوگا؟ ارے بھائی روٹی کھانے سے پیشاب کی پاکی ناپاکی کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ اس راستے سے جو چیز نکلے گی، اس شرمگاہ سے جو چیز نکلے گی وہ ناپاک ہے، اس سے بدن کا بچانا ضروری ہے، اس سے کپڑوں کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ چیز جو شرمگاہ سے نکل رہی ہے ہمارے بدن پر لگ جائے گی، وہ ہمارے بدن کو ناپاک کر دے گی۔ جب بدن ناپاک ہو جائے گا، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے تو نمازیں کیسے ہوں گی؟ اس لیے والدین اس غلط بات کو اپنے ذہن سے نکالے، اور یہ غلط بات صرف اور صرف جہالت کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بچے کا پیشاب ناپاک ہے۔ جس طرح بڑوں کے پیشاب سے، بڑوں کے ناپاکی سے بچا جاتا ہے، اسی طرح سے بچوں کے پیشاب سے بھی اور بچوں کے ناپاکی سے بھی بچنا ضروری اور لازم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔